ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات. تو اب دوسری طرف وہ جو مومن ہیں، فرمایا اب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. اللہ انہیں داخل کرے گا جنات، ان جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں، ولؤلؤا اور موتیوں سے، یحلون ان سب کو سجایا جائے گا، ولباسہم فیہا حریر، اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. وہدوء الی الطیب، اور وجہ یہ ہے کہ ہدوء الی الطیب من القول، کہ ان کی رسائی پاکیزہ بات تک ہوئی تھی. وہدوء الی صراط الحمید، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پا گئے تھے الی صراط الحمید، الحمید اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر تعریف کی مستحق ہے، اس کے راستے تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو یصدون روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس، ایسے مسجد حرام تو وہ مقام ہے جسے ہم نے انسانیت کے لیے بنایا ہے. سواء العاکف فیہ والباد، خواہ اس میں کوئی مقیم ہو یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے لیے سب برابر ہیں اس میں. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھی راہ کا، بظلم ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، اسے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی تاریخ کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو اس آیت میں ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا مسکن بنایا تھا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اصل مقاصد کیا تھے. تو فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھکانہ بنایا، جگہ معین کر دی، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کے لیے، مکان البیت گھر کی جگہ، یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ. تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ معین کر کے بتا دی. اللہ تشرک بی شیئا، تو ساتھ یہ حکم اور ہدایت دی، اور یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا. وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور عبادت کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے، بالحج، حج کا، یأتوک رجالا، تو وہ آپ کے پاس پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، اور وہ اونٹنیاں دور دراز کے راستوں سے سفر کر کے آئیں گی، دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں، خود دیکھیں آ کے، منافع لہم، اپنے فوائد، اپنی منفیت کی جگہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، معین دنوں میں، متعین دنوں میں، علی ما رزقہم، ان چیزوں پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام،
ان مویشیوں پر، جو مویشی جو ان کو رزق کے طور پر دیے ہیں، ان کا گوشت، اس کو ذبح کرتے ہوئے وہ اس پر اللہ کا نام لے۔ فَاكُلُوا مِنْهَا، چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ بھی صحیح۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے لِيَقْضُوا کہ وہ ہٹائیں، دور کریں، تَفَثَهُمْ اپنے میل کچیل کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور اپنی نظریں پوری کریں، منتیں پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ ذَالِکَ، تو یہ ساری باتیں تو تم سن چکے، ذَالِکَ یہ تو وہ باتیں ہیں تم سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر عمل ہے، بہت بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے تمام سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے ما یتلی علیکم جن کی تفسیر تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، لہذا بتوں کی گندگی سے دور رہو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ بات سے بھی بچتے رہو۔ حنفاء للہ، تو مسلمانوں یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، اس حالت میں غیر مشرکین بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو، اس حالت میں یکسو رہو۔ ومن یشرک باللہ، یاد رکھو کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، اور گرنے کے بعد پرندے اسے اچک کے لے گئے، او تہوی بہ الریح، یا ہوا اڑا کر کہیں پھینک دے، فی مکان سحیق، کسی دور دراز جگہ پر۔ ذالک، یہ ہے جو تمہیں چیزیں توجہ دینی چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یہ بھی سن لو کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقینا یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اے مسلمانوں تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک، ثم محلها، پھر ان کی جو اصل منزل ہے، الی البیت العتیق، وہ اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کرے ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یہ بات ذہن نشین رکھو کہ تم سب کا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کو، اللہ کے آگے جھک جانے والوں کو۔ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو ان کو تکلیف پہنچے اس پر یہ صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور یہ تو نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، والبدن، اور قربانی کے اونٹ اور گائے، جعلناها لکم، ہم نے تمہارے لیے ان کو بنایا ہے، من شعائر اللہ، جن کا شمار اللہ کے شعائر میں سے ہوتا ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا،
تو لہٰذا ان پر اللہ کا نام لو صوافا، جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، فَاكُلُوا مِنْهَا، تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان لوگوں کو بھی جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی المعتر، جو کہ اپنی حاجت خود ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو قناعت سے بیٹھنے والوں، صبر سے بیٹھنے والوں، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو آ کر مانگ لیتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر گر جائے، یعنی اس کے بعد جب وہ ذبح ہو جائیں، ان کا گوشت بن جائے، تو اس کے بارے میں ہے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، یاد رکھو یہ جو تم ذبح کرتے ہو جانوروں کو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے تمہاری طرف سے وہ تمہارا تقوی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے کام کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے، کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور یہ بھی یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔